السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، کیا معاملات طے پا چکے؟ چودھری پرویز الہی کیا دوبارہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں؟ کیا دوبارہ ری شفلنگ ہونے والی ہے؟ کیا حکومت بہت غصے میں اس لیے نظر آ رہی ہے؟ خان صاحب شدید غصے کا اظہار ہر روز کسی نہ کسی بات پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ شک گزرا ہے کہ اپوزیشن کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے پا چکے ہیں اور ان کا بوریا بستر اب گول ہو جائے گا۔ کیا مختلف سرکاری حلقوں سے، غیر سرکاری حلقوں سے اور ان مقامات سے جہاں یہ رموز مملکت طے پاتے ہیں، یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ 1.5-2 سال سے زیادہ جو ان کے دوست تھے خان صاحب کے، وہ بھی ان کے معاملات کو برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ پاور پولیٹکس ہی سیاست کا نام ہے اور طاقت کا قانون ہی چلتا ہے، یہاں سیاست برائے عوام تو ہوتی نہیں، سیاست برائے سیاست اور سیاست برائے طاقت ہی ہوتی ہے۔ اور اگر اس مرتبہ کاف لیگ 1-2 شاید پگاڑا لیگ کے بھی بندے ہیں، ایم کیو ایم میں، اور ہمارے بھائی جان مینگل ہیں، ان سے کیے گئے وعدے ماضی کی طرح 2-3 ماہ میں پورے نہ ہوئے تو وہ کیا اپنی بات پہ قائم رہ سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیے، اس بات کو چھوڑیں کہ یہ کون مداخلت کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون لایا تھا، کون لے جائے گا۔ ایک سیدھی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں پاور پولیٹکس ہوتی ہے۔ جو ایم این اے ایم پی اسمبلی میں آیا ہے، اس کو لوگوں نے کیوں بھیجا ہے؟ لوگوں کو اس سے کیا لالچ ہے؟ اس کے علاقے کے لوگوں کو سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ ان کے گلی محلے پکے ہوں، سڑک بنے، معاملات طے پائیں، اور آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کے علاوہ اور وزیر اعظم میاں والی کے علاوہ پاکستان کے کسی شہر کو شہر ہی نہ سمجھیں۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے واپس ووٹنگ کے لیے عوام میں جائیں گے، وہ چھتر نہیں ماریں گے انہیں؟ اور کیا سخ دیتے ہیں؟ یہ کیا وہاں بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہیں؟ کوئی بڑے بڑے پہاڑ سر کر رہے ہیں؟ کوئی ان کی خارجہ پالیسی سے کشمیر فتح ہو گیا ہے؟ کیا کر لیا بھائی آپ نے؟ کب تک پاگل بنیں گے لوگ؟ بھوک، غربت، موسمی عذاب، بیماریاں، مہنگی ترین ادویات، ہسپتالوں کا بدترین بےہودہ ترین نظام، اور غریب پاکستانی کی پہنچ سے ہر چیز کو مگرمچھ کی طرح نگل لیا ہے، چھین لیا آپ نے۔ اب وہ بھی تبدیلی چاہتا ہے خان صاحب۔ پہلے تو آپ چاہتے تھے نا تبدیلی، اب پاکستان کی عوام تبدیلی چاہتے ہیں۔ اللہ جانے کون لوگ ہیں جو ہمارے وزیر اعظم کو مشورے دیتے ہیں، اور کیا ضد ہٹ دھرمی
رعونت اور شاید تکبر بھی ہے جو ہمارے وزیر اعظم کو اپنی ناک کے آگے کچھ سوچنے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارچ سے جمعرات اور جمعہ 1.5 چھٹی ہوگی، یعنی آدھا دن جمعرات کی چھٹی، آدھا دن سے مراد پورا دن ہی سمجھے نا آپ، اور جمعہ 2 چھٹیاں۔ اچھا جمعرات جمعہ کی چھٹی آپ نے کر لی، ہفتے اتوار کی دنیا میں ہوتی ہے۔ اب باقی ہفتے میں کتنے دن رہ گئے؟ 3 دن۔ سبحان اللہ، یعنی پاکستان کی زندگی جو ہے کاروباری اور حکومتی اور کام کاج، یہ ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گی۔ اتنے ہمارے پاس انبار لگ گئے ہیں یہاں ڈالروں کے اور سونے کے پہاڑ ہم نے بنا لیے ہیں کہ اب ہم 4 دن جو ہے وہ بس بیٹھ کے تماشا دیکھا کریں گے، اور 3 دن تک شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار کرتے کراتے تو ہے کچھ نہیں، خرچہ ہی ہے نا، چلو بجلی بند کر دیا کریں گے، گیس بند کر دیا کریں گے۔ اللہ کے فضل سے اب بھی ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ یار خدا کی پناہ، آپ دیکھیے یہ جتنے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، اس میں بنیادی کردار بھوک کا ہے، مہنگائی کا ہے۔ جب کوئی MP اپنے علاقے میں جاتا ہے، اپنے لوگوں میں جاتا ہے، ہمارے ہاں کا مزاج ہے، چاہے چیچو کی ملیاں کا جو MP ہے نا، وہ رہتا تو لاہور میں ڈیفنس میں رہتا ہے یا سوسائٹیوں میں، امیر سوسائٹیوں میں رہتا ہے، لیکن وہ 10 دن بعد، مہینے بعد اپنے ڈیرے پر جاتا ضرور ہے جہاں لوگوں کے اس نے مسائل سننے ہوتے ہیں، کسی کی موت میں، کسی کی شادی میں جانا نہ ہوتا ہے، اور لوگ وہاں اس کو ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت فری ہوتے ہیں نا لوگ آپس میں کیا۔ اور آپ نے جو نظام ہے سارا یہ DCs کے حوالے کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار اگر DC نہیں حکومت چلانی ہے تو ہم کیا جھک مار رہے ہیں؟ اگر DC نہیں ہمارے معاملات بھی طے کرنے ہیں کہ فلاں جگہ جناب یہ لگے گا، سڑک بنے یا نہ بنے، پل بنے یا نہ بنے، تو ہم کیا جھک مار رہے ہیں؟ میں آپ کو زیادہ سیاست ویسے تو مجھے آتی کچھ بھی نہیں، مجھے آتا، اٹے سٹے سی بات کر لیتا ہوں آپ سے۔ عمران خان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو ان کے وسیم اکرم ہیں، ان کو یہ چھوڑے عوام کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپوزیشن کو بھی چھوڑے کیا کہتی ہے، خود ان کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ ابھی یہ اس نے فواد چودھری نے کیا تفرلے تولے ہیں، اور درجن لوگ تو فساد خوف خلق سے زبان نہیں کھولتے خان صاحب، لیکن آپ تک تو روزانہ ان کی شکایتیں پہنچتی ہیں۔ اب آپ کی ضد ہے یہ، آپ اپنے آپ کو نا پتہ نہیں کیا ثابت کرنا، یہ ہٹ درمی ہے آپ کی، آپ نے اس بندے کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اس بندے نے آٹے کا بحران پیدا کر کے آپ کا کھانا خراب کر دیا ہے، لیکن آپ بضد ہیں، آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ نے، میں کہتا ہوں کہ اربوں کا کھربوں روپیہ ناجائز لگ گیا ہوگا اس پہ، یہ لاہور کی جو ہماری ٹرین ہے اس پہ، اورنج ٹرین پہ۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں کہ خدا کے بندو، اس اورنج ٹرین پہ اتنے پیسے لگ چکے ہیں، ٹریک بن چکا ہے، تیاری ہو چکی ہے، اسے کیوں نہیں چلنے دیتے؟ کہتے ہیں جی سبسڈی اتنی دینی پڑے گی، اور تو پہلے کچھ نہیں ہوتا، 100 50 کتوں کا خرچہ تمہارے جو ذاتی کتے ہیں گھروں کے، ان کے حکومت کے اس جاتا ہے، وہ جو وہاں سیکورٹیوں والوں کی اور وہ دوسرے ملازمین کی فوج ظفر موجود رکھی، وہ اپنے باپ کے پیسے سے آپ دیتے ہیں ان کو، وہ حکومت کے کھاتے سے دیتے ہیں۔ ہمیں آپ نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ جناب یہ صدارتی محل ختم ہو جائیں گے، اور یہ پرائم منسٹر ختم ہو جائے گا، یونیورسٹیاں بن جائیں گی، گورنر کیا بن گیا؟ کچھ نہیں بنا۔ آپ جھوٹے آدمی ہیں، دغا باز ہیں، فریبی ہیں، جیسے کہ پچھلے تھے۔ لیکن یہ صحیح بات ہے، وہ کھاتے تھے تو کچھ کھلاتے بھی تھے۔ آپ نے تو بھکاری بنا دیا یار قوم کو۔ اس وقت بہت بڑا طبقہ جو ہے نا آپ کی اپنی جماعت کا،
جو یہ ہمارے سینٹر پنجاب کا ہے، وہ پرویز الہی کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اور کوئی دن جاتا ہے کہ آپ کے پرکھچے اڑ جائیں گے پنجاب سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاستدان بیوقوف ہیں؟ یہ نسل در نسل سیاست کر رہے آ رہے ہیں، ان کا بزنس ہے سیاست، اور کوئی بزنس مین اپنے کاروبار میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ میرا ذاتی چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔